اچھا میں یہ بول رہا تھا، پہلا کوشچن، پہلا سوال سمجھیں چاہے کچھ بھی سنیں، وہ یہ ہے کہ ایک بکری کو کتنا سی سی سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر؟ شاہ جی جو بہترین طریقہ کار ہے، 20 cc آپ دیں ایک دن، اگلا دن چھوڑ کے پھر اگلے دن دیں۔ مہینے میں آپ نے یہ دیکھ لیں کہ 300 گرام، ایک پاؤ سے کچھ زیادہ، 300 گرام یہ جانور کو پلانا ہے۔ ایک دن میں 20 cc دینا ہے اور اگلے دن پھر وقفہ کرنا ہے۔ آپ 15 دن لگاتار 20 cc بھی پلا سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور پھر 15 دن ریسٹ کر لیں، یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم سسٹم کیا ہے اس کا، یعنی کہ بریڈنگ سیٹ اپ کے حساب سے اگر میرے پاس جو 4 بکریاں ہیں ان کو میں 2 سال کے اندر کتنی دفعہ ان سے بچے لے سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے پچھلے سال اگست میں تھوڑا سا جو ورکنگ شروع کی تھی، اگست سے ورکنگ شروع کی تھی، اور مجھے بچے جو ہیں وہ 5 اپریل کو ملے۔ تو اب میرا دوسرا سیشن کب اسٹارٹ ہوگا اور پھر کیا روٹین بنے گی میری؟ جو دوگلی بکریاں ہیں ان سے 17 سے 18 مہینے میں نا آپ 2 دفعہ بچے لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے کام نہیں کرنا ہوتا۔ ابھی آپ کراس کروائیں گے 10ویں مہینے، تو وہ بچے دیں گی آپ کو تیسرے مہینے، 10واں 11واں 12واں پہلا اور دوسرا مہینہ نکال کے تیسرے مہینے میں وہ بچے دے دیں گی آپ کو۔ تو تیسرے مہینے سے آپ پھر ان کو بچوں کو 2.5 مہینے دودھ پلائیں گے، اور 2.5 مہینے بعد بکری کو پھر کرواس کروا دیں گے۔ وہ پھر آپ کو جو 5ویں مہینے کراس ہوگی یا 6ٹھے مہینے کراس ہوگی، وہ پھر آپ کو 10ویں مہینے میں یا 10ویں کے اینڈ پہ یا 11ویں کے شروع میں 5 مہینے بعد یہ بچے دینی، تو یہ بچے دے دیں گی۔ تو پھر آپ اسی طرح، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو خوراک ٹیٹ کرنی پڑے گی تاکہ دودھ جو ہے بکریوں کے نیچے اچھا ہو، تو اس وقت پھر آپ ان کو کراس کروائیں۔ تو اس طرح 18 مہینوں میں، 17 سے 18 مہینوں میں آپ 2 دفعہ بچے لیں گے، 1.5 سال کے میں 2 دفعہ بچے لیں گے۔ سال میں 2 دفعہ بچے نہیں دیتی بکریاں، یہ بچے کمزور رہتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اب تیسرا کویشچن یہ کہ تھرڈ ون مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی میں مووی بھی دیکھ رہا تھا آپ کی خوراک کے حوالے سے، ابھی جو لیٹسٹ لگائی ہے آپ نے، اب مجھے یہ بتائیں جیسے چاول کی فصل میں کیا چیز بکریوں کی خوراک اور کم پیسوں میں مل سکتی ہے اگر ہم فصل کی کٹائی کے وقت جو ہے وہ چیز لیں؟ اسی طرح باجرے میں کیا چیز جو ہے ہمیں کٹائی کے وقت پہ حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح گندم میں کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح چنے کے حساب سے چنے کے بتائیں، اور پھر گوار بتائیں، ان ساری چیزوں کے متعلق بتائیں مجھے تو۔ شاہ جی یہ تو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کس چیز کی بائی پروڈکٹ ہے اور کس چیز کی نہیں ہے، ادھر کیا چیز اویلیبل ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ چاول کی تو میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے اس ویڈیو میں نے اس کی بتائی ہے۔ را مٹیریل بھی ایک چیز ہے، ایک چیز اس کی بائی پروڈکٹ ہے، تو بائی پروڈکٹ کو ٹارگٹ کریں۔ جس طرح ابھی گندم ہے، گندم میں کیا ہوتا ہے، گندم مین پروڈکٹ ہے، اس کی جب وہ گریڈنگ ہوتی ہے، جب اس کو وہ فلور ملز آٹا بناتی ہیں، تو اس میں جو دوسری چیز حاصل ہوتی ہے وہ چوکر حاصل ہوتا ہے گندم کا۔ تیسری چیز اس کا بھوسا ہوتا ہے، بھوسے کو اگر یوریا ٹریٹ کر لیا جائے اور ملاسس کے ساتھ ٹریٹ کر لیا جائے، شیرے کے ساتھ، وہ لمبا پروسیس ہے ایک، تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو باجرہ ہوتا ہے، باجرے کا جو سٹا ہے نا، صرف جب اس کا بیج نکالتے ہیں تو اس کا جو اوپر والا سٹا ہوتا ہے جس میں سے بیج نکلتا ہے، وہ جو اس کی چھلی سی ہوتی ہے وہ کام آ سکتی ہے، لیکن وہ وہاں پتہ نہیں اویلیبل آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح گوارا جو ہے، گوارے کا تو بیج نکالنے کے بعد کھال بھی کام آ سکتی ہے، اور گوارے کی بیج میں سے تیل نکالنے کے بعد کھال اور گوارا جب نکالتے ہیں تو اس کا جو مکمل بھوسا ہوتا ہے وہ بڑے کام کی چیز ہوتی ہے، وہ بہترین خوراک بن سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو مکئی ہوتی ہے، مکئی کا بھی ایک میز گلوٹن ملتا ہے، اور ایک جو مکئی کا چوکر ہوتا ہے وہ ملتا ہے، مکئی کی کھل بھی ہوتی ہے وہ بھی ملتی ہے۔ تو یہ ان میں سے جو چیز آپ کو سوٹ لگے، وہاں پہ جو فیکٹری ہو، جس چیز میں آپ دیکھیں کہ میں یار اچھا ان چیزوں سے حاصل کر سکتا ہوں، تو آئیڈیا تو میں نے ویڈیو میں ہر چیز کا دے دیا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کی بائی پروڈکٹ پہ آپ جائیں۔